ایک اچھی چیز ہے کہ ہماری ایک مقامی جماعت نے خلفائے راشدین کی سیرت سے واقفیت کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک سیریز انہوں نے چلانے کی طرف اپنی توجہ کی ہے۔ یقیناً اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس میں شرکت کرنے والے افراد کو خلفائے راشدین کی سیرت سے تفصیلی واقفیت حاصل ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سیرت ایک بہت ہی دلچسپ اور تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی روشن باب ہے۔ جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ایمان کو تازگی ہوگی، جذبوں کو حرارت ملے گی، عزم تازہ ہوگا، اور اسلام کے نظام رحمت کے اوپر اطمینان میں مزید اضافہ ہوگا۔ آئیے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات بتلائی کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر او کما قال، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ پھر ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اس امت میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر اس کے بعد دوسری سب سے بلند مرتبہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک ایسی شخصیت جنہیں اللہ نے 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر اور 35 بڑے شہروں پر پھیلی حکومت کی خلافت عطا کی تھی، اور وہ شخصیت جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہوئی تھی، وہ شخصیت جو سیریا کی فاتح، فلسطین کی فاتح، ایجپٹ کی فاتح، ایران کی فاتح، جارڈن کی فاتح، اسکندریہ کی فاتح، اتنی عظیم الشان مملکتوں کی فاتح شخصیت، یقیناً ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو اس کے نتیجے میں انسانی عزم اور حوصلے تازہ ہو جائیں۔ تو ان کی سیرت کا جو پہلا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے قبولیت اسلام کا مادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ الہی عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرمائے۔ عمر ابن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر کے اندر قبولیت حق کا مادہ تھا، یہی وجہ ہے کہ نبی کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا جو واقعہ ہے وہ 3-4 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صاحب کے سامنے جو حضرت عمر کے ملاقاتی تھے ایک کمنٹ کیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر جیسا عقل مند آدمی کب تک پتھر کی مورتیوں سے امید لگائے بیٹھے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اللہ کے رسول کا جب فرمان پہنچا تو انہوں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عقل مند آدمی مانتے ہیں۔ ان کا دل آپ کے لیے کچھ نرم پڑ گیا۔ پھر دوسرا مرحلہ وہ آیا جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزر رہے تھے اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ وہ تاریخی موقع تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا اور سوچا کہ کیا شاندار کلام ہے،
محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص تو زبردست شاعر ہے، اور اللہ کے رسول اتفاق سے اسی وقت قرآن کی سورہ حاقہ کی اس آیت پر پہنچے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، کم ہی لوگ اس پر ایمان لاتے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یہ شخص شاعر نہیں ہے، یہ تو کاہن ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں کاہنوں کا دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ شاعر ہے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں، کم ہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ سوچ میں پڑ گئے اس موقع پر حضرت عمر کہ شاعر کا بھی کلام نہیں، کاہن کا بھی کلام نہیں، تو پھر آخر یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھی، تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہاں والوں کے پروردگار کا نازل کردہ کلام ہے۔ جیسے ہی یہ بات حضرت عمر کے کانوں میں پڑی، یہ دوسرا مرحلہ تھا جبکہ قرآن حکیم کی آیت کے نتیجے میں وہ متاثر ہوا۔ ایک مرحلہ نبی کے جملے کے نتیجے میں، اور دوسرا مرحلہ یہ قرآن حکیم کی آیات کے نتیجے میں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ وہ آیا جبکہ ایک موقع پر وہ اپنی چچازاد بہن حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچا، دیکھا کہ وہ سامان کی پیکنگ کر رہی تھی۔ پوچھا کہ لیلا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ عمر، تم لوگوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں بہت ستایا، ہم پر بہت ظلم کیا، اب ہم اللہ کی زمین میں کہیں اور نکل جائیں گے اس بستی کو چھوڑ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو غمگین ہو گئے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ جھکا لیا، خاموش بیٹھے رہے، اور کچھ دیر کے بعد بغیر کچھ بولے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لیلا کے شوہر گھر آئے تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہو چلی ہے کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیج، اس کا اندازہ کیجئے کہ کتنا سخت اسلام کے دشمن کا امیج تھا، کہ حضرت لیلا کے شوہر نے کہا مجھے اس بات کی تو امید ہے کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے گا، لیکن خطاب کا بیٹا عمر تو کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت لیلا کا اندازہ صحیح تھا، انہوں نے صحیح اندازہ لگایا کہ ان کے جملوں نے حضرت عمر کے دل پر زبردست قسم کا وار کیا تھا۔ اب اس کے بعد چوتھا اور آخری مرحلہ وہ آیا جبکہ حضرت عمر تلوار لے کر نکلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کروں گا، اور راستے میں اپنے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد اپنی حقیقی بہن کے گھر پہنچے، اور پھر جب قرآن کی تلاوت کے اندر سے آواز سن لی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو قرآن کے اوراق کو چھپا کر بہن نے دروازہ کھولا، بہن بھائی نے دروازہ کھولا، تو پھر اس موقع پر بہن اور بہن بھائی کی پٹائی انہوں نے کی، یہاں تک کہ بہن کے جسم سے خون نکل پڑا، اور اس کیفیت میں انہوں نے کہا کہ عمر چاہے تم کچھ بھی کر لو، ہم ابھی ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو بہن کی یہ کیفیت کہ بہن کے جسم سے خون نکل رہا ہے، اور اس کیفیت میں بہن یہ کہتی ہے کہ عمر تم چاہے کچھ کر لو، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں۔ تو اس جملے نے حضرت عمر پر جو اثر کیا وہ یہ تھا کہ کہا کہ اچھا مجھے سناؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ تو اس موقع پر سورہ مریم کی آیات انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے چلے۔ دار ارقم میں اللہ کے رسول کا قیام تھا، اور وہاں جا کر آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے ایک بارگی تکبیر کا جو نعرہ بلند کیا تو وادی پوری کی پوری گونج اٹھی۔ سیرت فاروقی کا یہ پہلا پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، قبولیت حق کا مادہ۔ سیرت فاروقی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ شجاعت و بہادری کا پہلو ہے۔ قبولیت اسلام سے پہلے عکاظ میں میلے لگا کرتے تھے، اور ان میلوں میں کشتیوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ہر سال کشتیوں کے ان مقابلوں میں پہلی پوزیشن اگر کسی کو حاصل ہوتی تھی تو وہ عمر ابن خطاب ہوا کرتے تھے۔
جسمانی قوت اللہ نے اتنی زبردست عطا کی تھی۔ ہائٹ کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر 1000 لوگوں کے درمیان میں حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تو وہ الگ سے پہچانے جاتے، اتنی زبردست ہائٹ سے اللہ نے نوازا تھا۔ اسی لیے کسی نے یہ جملہ بھی کہا، طویل احمق الا عمر، عام طور پر لمبے لوگ احمق ہوا کرتے ہیں سوائے حضرت عمر کو چھوڑ کر، اور خصیر فتنۃ الا علی، پس طاقت لوگ فتنہ ہوا کرتے ہیں سوائے حضرت علی کو چھوڑ کر۔ مداخن کہا ہو یا میں نے تذکرتاً اس لیے کہا کہ حضرت عمر کی ہائٹ کو بتانے کے لیے۔ پھر حضرت عمر کی شجاعت و بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت ہجرت کا فیصلہ صحابہ کرام نے کیا اور چھپتے چھپاتے ہجرت کرنے لگے، کوئی رات کو نکلتا، کسی کا معاملہ یہ ہوتا کہ کفار مکہ اس کا سامان لے لیتے تو سامان چھوڑ کر چلا جاتا، پراپرٹی چھوڑ کر چلا جاتا۔ حضرت عمر نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا تو سیدھے خانہ کعبہ کو پہنچے، وہاں پر طواف کیا، اور اس کے بعد انہوں نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم بنائے، اپنی بیوی کو بیوہ بنائے، وہ عمر کا راستہ روکنے کی جرت کر کے دیکھ لے، آ جائے مکے سے باہر نکلے اور مجھ سے مقابلہ کر لے۔ کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ بھی روکے یا ان سے کوئی سوال بھی کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا جو اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت غزوہ بدر واقع ہوئی تو اس وقت مکے کے سارے قبیلوں نے نمائندگی کی، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد مکے سے بدر کے میدان میں آیا، لیکن وہ قبیلہ بنو عدی جس سے حضرت عمر تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے کا ایک فرد بھی میدان بدر میں یہ کہہ کر آنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ عمر کے مقابلے میں میدان میں آنے کی ہم میں ہمت نہیں۔ یہ سیرت عمر فاروق کا دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو سادگی کا پہلو۔ بیت المقدس کا وہ سفر مشہور واقعہ ہے، 2 تھیلے ساتھ لے کر، ایک میں کھجور ہے اور پھر ایک میں ستو ہے، ایک مشکیزہ پانی کا ہے اور پھر ایک کمبل ہے، سواری پر کبھی غلام سوار، کبھی حضرت عمر سوار، باری باری، اور بیت المقدس کے شہر میں انٹری کا وقت آیا تو غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری اور حضرت عمر کے پیدل نکیل پکڑ کر چلنے کی باری۔ موٹے کھدر کی قمیص پہنے ہوئے تھے جسے پیوند لگے ہوئے تھے، تو اس موقع پر شہر بیت المقدس میں انٹری کے موقع پر وہاں جو صحابہ ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے اسلامی لشکر کے، انہوں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں محسوس ہوتا کہ آپ اس لباس میں آئیں، اور انہوں نے ایک قیمتی جوڑا بھی پیش کیا اور کہا کہ اس کمزور اونٹنی کے بجائے ہم ایک شاندار عربی گھوڑا آپ کو دیتے ہیں، یہ لے لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نئے کپڑے کو پہنا اور پھر اس کے بعد اس گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن بے چین ہو کر اتر گئے، اور پھر اس کرتے کو بھی اتار دیا اور کہا کہ میرا وہی پیبند لگا کرتا اچھا ہے، اس میں پسینہ اچھا جذب ہوتا ہے اور مجھے وہی کنوینینٹ محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اسی سادگی کی کیفیت میں وہ شہر بیت المقدس میں داخل۔ سیرت فاروقی کا چوتھا پہلو رعب اور دبدبے کا پہلو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے سوال کیا کہ ابو بکر، مجھے معلوم ہوا کہ آپ تہجد میں آہستہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جسے سنانا پیش نظر ہے وہ سن لیتا ہے اور میں اسے کافی سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر سے سوال کیا کہ عمر، مجھے آپ کے بارے میں یہ بات معلوم بھی کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں بلند آواز سے تلاوت کرتا ہوں اور اس طرح سے سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔
اللہ کے رسول نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان راستہ بدل کر دوسری گلی سے نکل جایا کرتا. گویا صرف انسانوں پر دبدبہ نہیں تھا کہ بنی عدی کے لوگ مقابلے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دبدبے کی کیفیت یہ تھی کہ ابلیس حضرت عمر فاروق سے خوف کھایا کرتا تھا اور اس گلی سے راستہ بدل کر نکل جایا کرتا. سیرت فاروقی کا جو 5واں پہلو ہے وہ رعب اور دبدبے کا پہلو ہے. چوتھا پہلو رعب اور دبدبے کا پہلو ہے. 5واں پہلو ہے بھروسے کا، اعتماد کا، توکل کا پہلو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ تاریخ میں یہ بھی ملتا کہ ایک موقع پر ایک بادشاہ کا نمائندہ، ایمبیسیڈر یا ریپریزنٹیٹیو کہیں، وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے تمہارے خلیفہ سے ملنا. لوگوں نے کہا کہ دیکھو فلاں درخت کے نیچے جو لیٹے ہوئے ہیں وہ ہمارے خلیفہ. بڑا حیران ہوا، حضرت عمر کے پاس گیا، قریب جا کر کہا کہ میں فلاں کا نمائندہ ہوں اور آپ کے لیے میں نے 2 تحفے لائے ہیں. ایک میرے ساتھ زہر کی شیشی ہے اور یہ اتنا زہریلا اثر رکھتی ہے، ایک قطرہ بھی اگر کسی کی زبان پر ڈال دیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ بچ نہیں سکتا. حضرت عمر نے کہا کہ کیا واقعی تمہیں اس پر یقین ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ہم نے کئی لوگوں کو سزائے موت دی ہے، اس طریقے سے تجربہ کیا ہے کئی موقع. تو حضرت عمر نے ایک ہاتھ سے اس کے ایک ہاتھ کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس شیشی کو پورا کا پورا پی لیا. اب وہ نمائندہ بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ اس کا تجربہ یہ تھا کہ یہ پینے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا اور میرے اوپر الزام آئے گا کہ میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل کر دیا. اور وہ فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن حضرت عمر نے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یقین کی جو قوت اور طاقت ان کے پاس تھی اس ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ اسباب اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہوا کرتے ہیں. یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہے تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یقین کے لحاظ سے جس بلند مقام پر وہ فائز تھے، ہمارے پاس اس کا عشر اشیر بھی نہیں پایا جاتا. اور پھر اس کے بعد اس سفیر نے کہا کہ میرے پاس دوسرا تحفہ یہ ہے کہ یہ ایک شاندار عطر ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے دیا. ایسا عطر ہے کہ کسی مقام پر اگر اس کی خوشبو اسے چھڑک دیا جائے تو اس کی خوشبو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو قریب میں مسجد نبوی ہے، اس کی تعمیر جاری ہے، کیچڑ میں لے جا کر یہ عطر ڈال دو، اس کی ضرورت اسی جگہ پر ہے. خدا پر بھروسے کی کیفیت یہ تھی کہ جس موقع پر حضرت عمر فاروق کا دور خلافت جاری تھا، اس موقع پر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فاتح مصر تھے، مصر سے ایک خط لکھا اور کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں بارش یہاں پر رک گئی ہے اور دریائے نیل کا بہنا ختم ہو گیا ہے. یہاں کے لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ ہر سال بارش کے موسم کی آمد کے موقع پر یہ لوگ دریائے نیل کے لیے کماری نوجوان لڑکی کی قربانی دیا کرتے ہیں، اور جیسے ہی قربانی دی جاتی ہے اس کے بعد دریائے نیل میں پانی بہہ پڑتا. تو میں نے کہا کہ اسلام کسی بے گناہ معصوم کی جان لینے کی اس طریقے سے اجازت نہیں دے سکتا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس بار واقعی قحط آ گیا اور دریائے نیل پورا کا پورا سوکھ گیا. کیا کیا جائے؟ جواب میں حضرت عمر نے عمر ابن عاص کو خط لکھا اور کہا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح فیصلہ ہے. اس خط کے ساتھ اور ایک خط میں نے اٹیچ کیا ہے، اس خط کو دریائے نیل کے حوالے کر دو. گورنر بھی حیران ہوئے اور دوسرے لوگ بھی حیران ہوئے کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ دوسرا خط دریائے نیل میں ڈال دو. اس خط میں حضرت عمر نے دریائے نیل کو راس مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اے دریا، اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے
تو پھر تیرے بہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہہ رہا ہے تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے فوراً جاری کر دے۔ خلیفہ کا حکم تھا، خط کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسری صبح لوگوں نے منظر دیکھا، اور دیکھنے والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے کبھی دریائے نیل کے پانی کو اس لیول پر بہتا نہیں دیکھا جتنا خط ڈالنے کی دوسری صبح ہم نے دریائے نیل کو بہتا دیکھا۔ اور صرف یہ واقعہ تھا جس کے نتیجے میں سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیرت فاروقی کا جو چھٹا پہلو ہے وہ عہدیداروں کی نگرانی کا پہلو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کر رکھا تھا کہ کسی گورنر کے بارے میں کوئی کمپلین آتی تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تحقیق کریں اور پھر اس شکایت کے بارے میں اطلاع دیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ خلیفہ کو اطلاع دینا ان کا کام تھا۔ مصر کے ایک شخص کی شکایت آئی کہ مصر کے خلیفہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن عمر ابن عاص نے دوڑ کے میدان میں شکست ہونے پر اس آدمی کو، جو کہ ایک عام آدمی تھا اور اس نے گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں ان کو شکست دے دی تھی، کوڑے مار دیے اور کہا کہ میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس جب کمپلین آئی تو محمد ابن مسلمہ انصاری کو بھیجایا، انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے رپورٹ دی کہ صحیح اطلاع ہے، ظلم ہوا ہے گورنر کے بیٹے کی طرف سے ایک عام انسان کے اوپر۔ حضرت عمر نے خلیفہ وقت کی حیثیت سے گورنر کو بھی بلایا، گورنر کے بیٹے کو بھی بلایا، مظلوم کو بھی بلایا کہ سب مدینہ حاضر ہو جائیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ گئے تو اس موقع پر حضرت عمر نے کوڑا پکڑایا اور کہا کہ تم اس شخص کو جس نے تمہیں کوڑے مارے تھے جواب میں کوڑے مارو۔ لوگوں کے سامنے گورنر کے بیٹے کو حضرت عمر کی نگرانی میں اس مظلوم نے کوڑے مارے اور بدلہ لیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ ان کے والد گورنر کو بھی ایک دو کوڑے مار دو۔ تو اس مظلوم نے کہا کہ میرے ساتھ جتنا ظلم ہوا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا، اب میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نہیں مارنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ گورنر کی پیٹھ پر بھی ایک دو کوڑے پڑ جائیں تاکہ آئندہ کسی گورنر کے صاحبزادے کی یہ ہمت نہیں ہو کہ وہ کسی عام آدمی پر ظلم میں زیادتی کرے۔ جزیرہ کے گورنر تھے ایاز ابن غنم۔ حضرت عمر کی گورنرز کو ہدایات تھی کہ وہ باریک کپڑے کا لباس نہیں پہنے اور اپنے گھر کے انٹرنس پر کوئی سیکیورٹی نہیں رکھے، اور کچھ ہدایات مزید بھی تھی۔ تو اس موقع پر اطلاع ملی کہ جزیرہ کے جو گورنر ہیں انہوں نے خلاف ورزی کی ہے ہدایات کی، اور وہ باریک کپڑے کا لباس پہنتے ہیں۔ دربان کو بھی انہوں نے مقرر کر رکھا، سیکیورٹی کا آدمی مقرر ہے۔ حضرت عمر نے اس کمپلین کی انکوائری کروانے کے بعد ان کو مدینہ بلوایا اور بلوا کر کمبل کا کرتا پہنایا، اور پھر اس کے بعد بکریوں کا ایک ریوڑ دیا اور کہا کہ مدینے کی گلیوں میں ان بکریوں کو چرا کر واپس آؤ تو تمہاری گورنرشپ تم کو بحال کی جائے گی، ورنہ تم کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ گورنر ایاز ابن غنم شرمندگی کے مارے کیفیت یہ ہوئی کہ کمبل پہنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش اس سے بہتر ہوتا کہ اس دن کے دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا۔ تو فرمایا کہ تمہیں اس میں شرم کیوں آتی ہے؟ تمہارے باپ کا نام غنم تو تھا ہی اس وجہ سے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تمہیں کیوں شرم آتی؟ جب وہ گئے اور بکریاں چرا کر واپس آئے تبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس پوزیشن کے اوپر بحال کیا۔ اور ایسا ہی معاملہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کمپلین پہنچی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاندار مکان بنایا ہے انہوں نے
اور گورنر کی ہدایت کی خلاف ورزی کی ہے، گورنرز کو جو ہدایات دی گئی تھیں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور وہاں بھی سیکیورٹی کے آدمی کو انہوں نے مقرر کر رکھا۔ حضرت عمر نے بھجوایا ان کو، محمد بن مسلمہ انصاری کو، اور کہا کہ جاؤ دیکھو، اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو اپنی نگرانی میں قصر سعد کو جلائے بغیر واپس نہیں آنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے محمد بن مسلمہ انصاری گئے اور دیکھا کہ واقعی ایک شاندار مکان محل نما بنا ہوا ہے اور سیکیورٹی کا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں باہر ٹھہر کر پکارا کہ گورنر صاحب باہر آ جائیے، خلیفہ کا نمائندہ ہوں اور آپ کے مکان کو جلانے کا حکم۔ آگ لگا دی۔ گورنر ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے بلوایا ان کو، سعد بن ابی وقاص کو، مدینے کو بلا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے میری ہدایات کی خلاف ورزی کی؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ جب سے مجھے اس علاقے کے گورنر کی ذمہ داری آئی تھی تو وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص سیدھے سادے مکان میں رہتا ہے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، اسے نظر انداز کرتے۔ مجبوراً مجھے ایک اچھا مکان بنانا پڑا، اور پھر بہت سارے ایسے کام جو مختلف اور لوگوں کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں وہ کام ان سے نہیں کروا کر میرے پاس آتے، جس کے نتیجے میں حکومت کے جو اہم کام ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ مجبوراً میں نے ایک دربان کو بھی مقرر کر رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دونوں باتوں کو قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرو، اور دوبارہ ان کو گورنر بنا کر واپس بھجوا دیا۔ یہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فاتح عراق ہیں اور جو عشرہ مبشرہ میں ایک بڑی اہم شخصیت ہیں، اور جن کی تیر اندازی پر اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا احد کے میدان میں کہ ساتھ تم تیر پر تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ ان جیسی شخصیت کے ساتھ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپلین ملنے کے اوپر کارروائی کی۔ اسی طریقے سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو 10,000 دینار دے دیے تو اس موقع پر ان کو معزول کر دیا کمانڈر ان چیف کی پوزیشن سے، اور بلا کر کہا کہ اگر تم نے بیت المال میں سے یہ رقم دی ہے تو بیت المال میں خیانت کی ہے، اور اگر تم نے جیب سے یہ رقم دی ہے تو تم نے اسراف کیا ہے۔ گورنر اور دیگر عہدیدار کہا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر ہیں تو ہم سے سینکڑوں کلومیٹر دور مدینے میں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے ہاتھ ہماری گردن پر ہیں، نہیں معلوم کہ کس غلطی پر وہ ہماری گردن کو دبا دیں۔ سیرت فاروقی کا جو اگلا پہلو ہے وہ بیت المال کی حفاظت کا پہلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی بہت سختی کے ساتھ حفاظت کیا کرتے تھے، اور اس معاملے میں اس بات کی بھرپور کوشش کرتے تھے کہ بیت المال کی جو رقم ہے اس رقم کا وہ صحیح ترین استعمال ہو۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کے تقسیم کرنے کی ضرورت تھی۔ بحرین سے قیمتی مال غنیمت آیا تھا، مشک اور عنبر اس کے اندر آئے تھے۔ صرف اس وجہ سے انہوں نے بیوی کو تقسیم کرنے کے کام میں لینے سے انکار کر دیا کہ اس کے نتیجے میں اس کی خوشبو کا کچھ حصہ تمہارے حصے میں آ جائے۔ سیرت فاروقی کا ایک پہلو عدل و انصاف کا پہلو بھی، مختلف ریاستوں کے مختلف اضلاع کے قاضی کو مقرر کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے گورنرز کو اور دیگر عہدیداروں کو اختیار دے رکھا تھا، لیکن اکثر و بیشتر حضرت عمر فاروق خود قاضی کا تقرر راست کر دیا کرتے تھے۔ قاضی شرح کا معاملہ ہمارے سامنے تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا خریدا، گھوڑا خریدنے کا بھی ارادہ کیا، اور پھر مارکیٹ میں ایک گھوڑے کو انہوں نے پسند کیا اور پھر کہا کہ میں ایک ٹرائل لوں گا اور پھر اس کے بعد اس کو میں خرید لوں گا۔
گھوڑے پر سوار ہوئے ایک چکر مار کر واپس آ رہے تھے، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھوڑے کا گھٹنا زخمی ہو گیا، لنگڑا کر واپس چلنے لگا۔ جب واپس آئے تو خریدار نے کہا کہ اب تو آپ، حضرت عمر کو اس بیچنے والے نے کہا کہ اب تو آپ کو خریدنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے میرے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی میں نے اس گھوڑے کا پورا معاملہ نہیں کیا تھا، میں تو صرف ٹرائل کر رہا تھا۔ بات دونوں کے اندر بڑھی اور پھر اس کے بعد قاضی شرح کی عدالت میں پہنچی تو قاضی شرح نے معاملے کو سننے کے بعد کہا کہ امیر المومنین، یا تو گھوڑا اس شکل میں واپس کیجئے جس شکل میں آپ نے اس شخص سے لیا تھا، یا تو اس گھوڑے کو سیدھے خرید لیجئے۔ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ اگر آج کے دور میں کوئی قاضی اگر حکمران وقت کے خلاف کرے تو اسے معزول نہیں کیا جائے تو کم سے کم ٹرانسفر تو لازماً کر ہی دیا جائے گا، اس کی ترقی روک دی جائے گی۔ لیکن حضرت عمر قاضی شرح کے اس زبردست فیصلے سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کو ترقی دے کر چیف جسٹس بنا دیا، اور یہی قاضی شرح ہیں جو تاریخ اسلامی کے سب سے زبردست قاضی کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ 40 سال انہوں نے پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جب سیریا کو فتح کر لیا تو غسان کا بادشاہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، شاہ جب اللہ، اور پھر وہ مسلمان ہونے کے بعد آیا حج کے ارادے سے، تو جس موقع پر وہ طواف کر رہا تھا اتفاق یہ ہوا کہ اس کے پیچھے ایک بدو بھی طواف کر رہا تھا، اس کا پیر احرام پر پڑ گیا اور اس کے نتیجے میں بادشاہ کا احرام کھل گیا، وہ کچھ دیر کے لیے برہنہ ہو گیا، تو اتنا غصہ آیا کہ پلٹ کر اس بدو کو اس نے تھپڑ مارا، اور تھپڑ ایسا مارا کہ اس کے نتیجے میں ایک آنکھ ضائع ہو گئی بدو۔ حضرت عمر کے پاس مقدمہ آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کو قانون قصاص پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن کا حکم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے عقل رکھنے والوں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بدو، یہ دیہاتی، یہ مجھے تھپڑ مارے گا جواب میں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اسلام اسے یہ حق دیتا ہے پورا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، اور پھر اس کے بعد وہ رات فرار ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام اس نے چھوڑ دیا اور حالت کفر ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن سیرت فاروقی کا یہ پہلو کو دیکھیے کہ انہوں نے بادشاہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا کہ عدل اور انصاف، بادشاہ اور بدو کا معاملہ ہوگا تو وہاں بھی کیا جائے۔ اسی طریقے سے حاکم نام کے گورنر تھے، اور انہوں نے ایک بے قصور کو کوڑے مار دیے، 100 کوڑے مار دیے۔ مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا، انکوائری میں بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کے اندر محسوس کیا کہ زیادتی ہے حاکم کی، تو اس موقع پر کہا کہ جواب میں تمہیں کوڑے کھانا پڑے گا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایک کوڑے کے بدلے میں 2 اشرفیاں دے کر مظلوم کو راضی کر لیا، تب حضرت عمر نے ان کو چھوڑا۔ ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں عدل و انصاف کے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہم کو ملتے ہیں۔ اس کے اندر ایک واقعہ خود حضرت عمر کا ان کے اپنے بیٹے ابو شمحہ کو کوڑے لگانے کا واقعہ، تفصیلی واقعہ ہے، اگر میں وہ واقعہ سناؤں تو 10 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے اس واقعے کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ قبیلے بکر ابن وائل کے ایک شخص نے ایک عیسائی کو قتل کر دیا، تو حضرت عمر نے اپنی نگرانی کے اندر اس عیسائی مقتولین کے حوالے اس مسلمان کو کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگرانی میں اس مظلوم کے رشتہ داروں نے اس مسلمان قاتل کو قتل کیا۔ سیرت فاروقی کا ایک پہلو وہ اسلامی علوم کی طرف توجہ تھی، فتاوی کی طرف توجہ تھی، عام لوگوں کو فتویٰ دینے سے حضرت عمر نے روک دیا،
اور 7-8 افراد کو متعین کر دیا جن کے علم پر ان کو اعتماد تھا کہ یہی لوگ فتویٰ دیں گے، لوگ انہی سے سوال کریں گے۔ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ حضرت عمر کا یہ تھا کہ انہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ پولیس اسٹیشن کا سب سے پہلے تصور دینے والے حضرت عمر تھے۔ جیل خانے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہیں۔ کرنسی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھی اسلامی مملکت کی۔ محرم سے یہ جو نیا سال ہمارا شروع ہوا 1442 ہجری کا، تو ہجرت سے سال کو کاؤنٹ کرنے کا جو سسٹم تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے۔ چیک پوسٹ جو بارڈرز پر قائم کیے جاتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انوینشن۔ نہریں کھدوائیں، شہروں کو آباد کیا، فوجیوں میں مال غنیمت کو تقسیم کیا، بہت سارے نازک معاملات میں حضرت عمر نے بڑے اہم فیصلے کیے۔ تراویح کی نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ 5 صورتیں ایسی ہیں جس کا علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے: سورہ حج، سورہ نور، سورہ بقرہ، اور پھر اس کے علاوہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ یہ 5 کا علم ہر مسلمان حاصل کرے، حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے۔ باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد میں امام مقرر کیے، مؤذن مقرر کیے، ان کے سیلریز کو اسٹارٹ کیا۔ مختلف دیہاتوں میں انہوں نے تعلیم کا انتظام کیا، قرآن کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت فاروقی کا ایک پہلو رعایا کی خبرگیری کا پہلو بھی۔ 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا کے سفر کو گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ پوری مملکت اسلامی کا وہ دورہ کریں گے۔ زندگی نے مہلت نہیں دی لیکن سیریا کا دورہ وہ کر پائے۔ واپس ہو رہے تھے تو ایک جھوپڑی پر پہنچے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی۔ تو اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی حضرت عمر پہنچے، نہیں جانتی تھی حضرت عمر کو، اور مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں شکایات شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو عمر تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی مملکت کے سربراہ ہیں، وہ کیسے تمہاری خبرگیری کر سکیں گے؟ تو اس عورت نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ عمر کو مسلمانوں کے خلیفہ باقی رہنے کا حق نہیں ہے اگر وہ ہماری خبرگیری نہ کر سکے۔ حضرت عمر اور پریشان ہو گئے، بڑی منت سماجت کر کے کہا کہ میں عمر کی طرف سے تمہیں 25 اشرفی دیتا ہوں، 25 سونے کے سکے دیتا ہوں، اسے قبول کر لو اور عمر کو معاف کر دو۔ تو عورت نے کہا کہ عمر کو آنا چاہیے، تم کیوں عمر کی طرفداری کرنے آ گئے؟ بہرحال بالآخر حضرت عمر نے اس کو منوا لیا اور 25 سونے کے سکے دے کر پھر وہاں سے چلے، اور پھر مدینہ جا کر بیت المال سے اس عورت کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رعایا کی خبرگیری کا معاملہ یہ تھا کہ ایک موقع پر وہ رات کو جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی۔ حضرت عمر کو خاتون نے نہیں پہچانا۔ حضرت عمر نے اس موقع پر کہا کہ اسے دودھ پلاؤ، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اپنا دورہ جو شام میں کیا کرتے تھے وہ کر کے واپس ہوئے تو دیکھا کہ بچہ ویسے ہی رو رہا۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ تم کیسی بے رحم ماں ہو، بچہ رو رہا ہے اور تم اسے دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا یہ حکم ہے کہ بچے جب تک ماں کا دودھ پیتے رہیں اس وقت تک ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے، اور جب دودھ پینا چھوڑ دیں تو وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے میں اپنے بچے کو دودھ چھڑانے کی کوشش میں ہوں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ جملہ سنا، کہنے لگے ہائے عمر، اس طرح کتنے بچوں کو تو نے تکلیف دی ہوگی۔ اور پھر فوراً اعلان کروایا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اسے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے۔ پھر ایک موقع پر دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا،
تو اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میرا بایاں ہاتھ اس وقت کام کے قابل ہے، اور سیدھا ہاتھ ایک جنگ کے موقع پر جہاد میں شہید ہو گیا۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ افسوس، تمہیں کتنی مشکل ہوتی ہوگی، لباس بدلنے کتنی مشکل ہوتی ہوگی، وضو کرنے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، گھر کے کاموں کو کتنی مشکل ہوتی ہوگی، تم کھانا کیسے کھا رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمدردی کی باتیں کہیں، بلکہ ایک نوکر کو بیت المال کی طرف سے مقرر کر دیا کہ زندگی بھر یہ خدمت کرتے رہے اس شخص کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب کہ گزر رہے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک عورت نے روک لیا، اور راستے میں روکنے کے بعد کہا کہ میں فلاں صحابی کی بیوہ ہوں جو بیعت رضوان میں شریک تھے، اور پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کچھ کام بھی نہیں کر پاتی ان بچوں کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہیں پر ٹھہرو۔ سیدھے بیت المال کو گئے، سلیکٹ کر کے ایک موٹا تازہ صحت مند اونٹ نکالا، اس پر غلہ اور پھر رقم چڑھائی، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ کپڑے لیے۔ یہ ساری چیزیں لے کر حضرت عمر پہنچے، اس خاتون کو دیا اور کہا کہ یہ اس وقت کے لیے ہے، اور میں نے بیت المال کے امین کو ہدایت دی ہے کہ آئندہ جب کبھی تم آؤ تمہاری ضرورت کو پوری کرو۔ مجاہدین جہاد پر جاتے تو حضرت عمر ان کے گھروں کو جاتے اور گھر والوں کو باہر سے مخاطب کر کے کہتے کہ کسی کو کوئی خط لکھوانا ہو تو بولو، میں خط لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ مکے کے ابتدائی دور میں جبکہ مسلمانوں میں صرف پورے مکے میں 17 لٹریٹ لوگ تھے، تو ان میں ایک حضرت عمر فاروق تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کوئی خط آتا مجاہدین کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے تو حضرت عمر مدینے کے خطوط لے لیتے اور کہتے کہ یہ خط میں خود بنفس نفیس پہنچاؤں گا۔ باہر چبوترے پر بیٹھ جاتے، اور پھر اگر وہ لوگ جواب کچھ کہنا کہتے تو وہ جواب لکھ کر خط بھیجتے۔ قحط کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ مدینہ پورا پریشان ہے، تو اطراف کے گورنروں کو خطوط لکھے کہ جو کچھ بھی بھیجا سکتے ہو غلہ بھیجاؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے 4000 اونٹوں پر غلہ لگا کر بھجوایا۔ عمر ابن عاص نے مصر سے 20 جہاز بھر کر انہوں نے غلہ بھجوایا۔ اب حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ایک وقت میں مدینے میں 10-10 ہزار لوگوں کا کھانا پکواتے اور روڈوں پر کھلانے کا انتظام کرتے۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں چپل پہننے کا بھی بسا اوقات حضرت عمر کو ہوش نہیں رہتا تھا۔ رو رو کر دعا مانگا کرتے تھے، لیکن بارش نہیں ہوتی تھی، قحط کا خاتمہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت عباس کو پکڑ کر کہا کہ آپ نبی کے خاندان سے ہیں، آپ چلیں، آپ دعا کریں۔ اور ان سے جب دعا کروائی اور پھر جیسے ہی دعا ختم ہوئی، بارش برسی، موسلادھار بارش، اور قحط کا خاتمہ ہوا، تو پھر حضرت عمر نے سکون کی سانس لی۔ حضرت عمر نے رفاع عام کے کام کروائے، مردم شماری سینسس کا جو کام ہمارے پاس ہوتا ہے وہ حضرت عمر نے کروایا تھا۔ حرم کی توسیع حضرت عمر نے کی، مسجد نبوی کی توسیع کی۔ بہت سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام ہیں، جن میں سے میں نے کچھ کام اس موقع پر آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فاروق اعظم کی سیرت کو ہمارے حکمرانوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اندازہ ہو کہ عدل و انصاف کا کیا معاملہ تھا۔ انصاف پروری، رعایا کی خبرگیری، اور پھر پرسنل کیفیات زندگی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت فاروقی کو مشعل راہ بنا کر ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر پروان چڑھانے کی